تو اس کے موسم ہوتے ہیں دل کے، کبھی اس کے اوپر محبت کا غلبہ ہے، کبھی اس کے اوپر رحمت کا غلبہ ہے، اور کبھی اس کے اوپر جبار جبر کا غلبہ ہے۔ تو پھر اللہ کو بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ اب یہ اس کا جو قلب ہے اس وقت اس موسم میں جذبات میں سے گزر رہا ہے، پھر اسی سے الائن ہونے والی صفت کا وہ اظہار کرے گا۔ گوھر شاہی مرحبا۔ جب دعا میں ہم اللہ سے صبر، طاقت، قرب اور سکون طلب کرتے ہیں تو ہم کس طرح اپنی روزمرہ زندگی میں ان نعمتوں کو محسوس کر سکتے ہیں تاکہ دل ہر حال میں مطمئن رہے؟ میرے بھائی، اگر صبر، طاقت، قرب، سکون یہ ساری اشیاء نایاب دعاؤں سے مل جاتی تو ادیان کیوں بنائے جاتے؟ یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ عطا فرماتا ہے، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو حاصل کرنی اپنی کوشش سے۔ اللہ تعالیٰ کون سی چیز عطا کرتا ہے؟ مانگنے پر، دعا پر، جو آپ انسانی کوشش سے حاصل نہیں کر سکتے۔ What you cannot obtain with any amount of labor and hard work, and it is only possible if God is willing to grant you. وہ چیزیں دعا کر کے مانگی جاتی ہیں۔ اللہ کو بھی پتہ ہے یار یہ اپنی کوشش سے تو نہیں مل سکتی، میں دوں گا تو ہوگی۔ وہ چیزیں اللہ کی طرف سے ملتی ہیں، اور وہ چیزیں جو آپ اپنی کوشش سے حاصل کر سکتے ہیں اس کے لیے اگر اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ کو غصہ آتا ہے۔ جیسے اب آپ اللہ کو کہیں مجھے رزق دے، تو اب اللہ کو آپ ناراض کر رہے ہیں۔ کیوں؟ بھائی جب اس نے رزق کا وعدہ کیا ہوا ہے تو اب کیوں بول رہا ہے تو رزق دے، ہے نا؟ جو چیزیں انسان اپنی محنت سے حاصل کر سکتا ہے ان چیزوں کے لیے دعا کرنا حرام ہے۔ دعا صرف ان چیزوں کے لیے کرو کہ جو انسان کے بس میں نہیں ہے۔ اب مجھے نوکری دلا دے، گھر پہ بیٹھے نوکری تھوڑی دلائے گا وہ، جاؤ ادھر ادھر ڈھونڈو، تلاش کرو۔ اب جس طریقے سے قرآن شریف میں آیا ہے اللہ کا فضل، آپ تو کہتے ہیں نا اے اللہ مجھ پر فضل فرما، لیکن اللہ کیا کہتا ہے؟ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، کہ زمین پر جہاں چاہے جانا پڑے جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، ڈھونڈو۔ اللہ کا فضل کوئی ادھر ادھر کوئی کھیت میں تو نہیں لگا ہوا، تو اللہ کے فضل سے مراد ہے وہ ہستی، وہ ذات جو مرشد کہلاتی ہے، جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کا اتمام فرمایا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن کو میں نے اپنی نعمت سے سرفراز کیا ہے، وہ اللہ کا فضل ہے۔ اب اللہ تعالیٰ تو نہیں کہہ رہا کہ میں تو دعا مانگو میں تمہیں فضل دے دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ فانتشروا فی الارض، زمین پر جہاں جا سکتے ہو جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کا فضل یعنی مرشد کامل کو تلاش کرو۔ اب یہاں لکھا ہوا ہے کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب تمہاری نمازیں قضا ہو جائیں تو فانتشروا فی الارض، زمین پر پھیل جاؤ، یعنی مراد یہ ہے کہ دنیا کے کسی خطے میں بھی جانا ہو جاؤ اللہ کے فضل کو تلاش کرنے کے لیے۔ وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کا فضل جو ہے وہ ڈھونڈو، اور واذکروا اللہ کثیرا، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ اس راستے میں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے فضل کو ڈھونڈنے کے لیے کہا ہے تو وہ دعاؤں سے عطا کیوں کرے گا فضل؟ اب خود سوچیں، یوز یور برینز۔ تو صرف وہی چیزیں دعا میں مانگی جا سکتی ہیں جو آپ اپنی کوشش سے حاصل نہیں کر سکتے۔ آپ کو معلوم ہے کہ کھانا نوالا توڑ کے آپ منہ میں ڈالیں گے تو جائے گا، معلوم ہے نا؟ آپ نے کبھی دعا کی ہے کہ اے اللہ یہ جو بریانی پڑی ہے اس کا چمچہ میرے منہ میں ڈال دے؟ کبھی کریں گے آپ یہ دعا؟ کیوں نہیں کریں گے؟ آپ کو پتا ہے چمچہ پڑا ہوا ہے، ڈالو منہ میں خود ہی۔ اور پھر جب ہم مانگتے ہیں رزق، اے اللہ میرے رزق میں کشادگی عطا فرما، بھئی جتنا تم محنت کرو گے
اتنا تمہیں رزق ملے گا. جاؤ محنت کرو نا, ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہو. دعاؤں سے تھوڑی ملتا ہے. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کے لیے آپ کو ایفرٹس کرنی ہے. You have to work hard. اب آپ دیکھیں کہ ہم کہیں گے جی رازق تو اللہ ہے, وہ اللہ اپنی مرضی سے دے گا. تو جو کم محنت کرتا ہے اس کو کم پیسہ ملتا ہے, جو زیادہ محنت کرتا ہے اس کو زیادہ پیسہ ملتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے رزق تو دینا ہے, لیکن آگے یہ قانون ہے کہ بھئی آپ جتنی محنت کریں گے اتنا پھل پائیں گے. ایک آدمی ہے ساری زندگی ادھر ادھر آوارہ گردی کرتا ہے اور ٹھیلا لگا کے اپنا پیٹ پالتا ہے. ایک آدمی 20-25 سال کالج, اسکول, یونیورسٹی میں پڑھ کے ایک جو ہے اعلیٰ مرتبہ حاصل کرتا ہے. پھر وہ جب کام کرتا ہے تو وہ ایک دن میں اتنے پیسے بنا لیتا ہے جتنا عام آدمی ایک مہینے میں بھی نہیں بناتا ہے. سو the more efforts you make, the more outcome will you have. ساری چیزیں دعاؤں سے نہیں ملتی ہیں کہ بھئی اس کی بھی دعا کر لو, اس کی بھی دعا کر لو. پھر ساری چیزوں کی دعا کر لو گے تو تم کس مرض کی دوا ہو؟ اللہ نے تم کو کیوں بنایا ہے؟ You have to make efforts. قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. رہ گئی بات سکون. سکون انسان بڑی عجیب و غریب چیز ہے. ابھی اس کو سکون نہیں ہے تو کوئی چیز مل جائے گی, سکون آ جائے گا, پھر اس چیز سے بھی دل بھر جائے گا, پھر کہے گا اب کوئی اور چیز چاہیے, اس سے سکون ملے گا. یہ غزل ہے, بڑی عجیب و غریب غزل ہے, میں یاد کرنے کی کوشش کرتا ہوں. نیت شوق بھر نہ جائے کہیں, نیت شوق بھر نہ جائے کہیں, تو بھی دل سے اتر نہ جائے کہیں. نیت شوق بھر نہ جائے کہیں, تو بھی دل سے اتر نہ جائے کہیں. آج دیکھا ہے تجھ کو دیر کے بعد, آج کا دن گزر نہ جائے کہیں. اور نہ ملا کر اداس لوگوں سے, 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 حسن تیرا بکھر نہ جائے کہیں. ہائے ہائے کیا بات ہے. نہ ملا کر اداس لوگوں سے, حسن تیرا بکھر نہ جائے کہیں. اور آرزو ہے کہ تو یہاں آئے, آرزو ہے کہ تو یہاں آئے, اور پھر عمر بھر نہ جائے کہیں. اور پھر اصل شعر تو وہی تھا, یہ باقی تو بس ہم دم چھلے ہیں. جو اصل چیز وہی ہے, نیت شوق بھر نہ جائے کہیں, تو بھی دل سے اتر نہ جائے کہیں. تو انسان کا جو دل ہے, اس دل کو اچھی زبان میں اس کی فطرت کو کہتے ہیں سیماب. تو دل کی جو فطرت ہے وہ ہے سیمابی فطرت. سیماب کا مطلب کیا ہے؟ ہر لمحہ بدلتے رہنا. ابھی جس چیز میں آپ کو مزہ ہے, کچھ دیر بعد یا کچھ عرصے بعد اس میں سے آپ کے لیے مزہ ختم ہو جائے گا, کیونکہ یہ سیمابی کیفیت. دل ہمارے جذبات کو جو ہے, جیسے وہ ہم لسی بناتے ہیں نا, we keep churning milk. So اسی طرح there is a constant churning in the emotional side of the heart, and emotions keep changing. You may like this iPhone, and after an hour or so, you will say, oh, I want Android. I'm sick of this. And then you'll get sick of Android and come back to iPhone. یہ انسان کی فطرت میں ہے. اور ایک چیز اور بڑی خطرناک چیز ہے جو انسان کی فطرت میں ہے. As a human being, you crave for something. But the moment you obtain it, the charm of having it goes away. اسی لیے کسی نے کہا کہ اس وقت مجھے بھٹکا دینا جب سامنے منزل آ جائے. اے رہبر کامل چلنے کو تیار تو ہوں پر یاد رہے, اس وقت مجھے بھٹکا دینا, کیونکہ منزل پہ پہنچ گیا تو کہیں تیرا چارم نہ چلا جائے. اس لیے سچی محبت میں کبھی بھی گرل فرینڈ بیوی نہیں بنتی, اور جس نے شادی کر لی محبت کر کے وہ چارم چلا گیا, 2 دن بعد اس نے 2 اس کو مارے, اس نے اس کو مارے. Love marriage is over. Some love marriages may survive given the intensity of love, but most love marriages go down the drain in a couple of days. کیونکہ انسان کی فطرت میں سیمابی فطرت ہے نا بھائی,
کتنی عجیب بات ہے، انسان کو بچے اپنے اچھے لگتے ہیں اور بیوی اور کی. یہ انسان کی فطرت ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے 4 حصے قلب کے بنائے ہیں. Therefore, God has created 4 parts of the heart. And in every single portion of the heart, God will furnish this with a unique of His presence. So when your heart, I'm not going to say when you are done. You can never be done, but there is a better word because it's a matter about God. So it's a better word. When you are emotionally saturated with one manifestation of God, the heart will switch you to another. But another manifestation is also God's manifestation. So you keep moving from one state of ecstasy to another level of ecstasy. However, you are within the range of divinity. اور انسانوں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے. انسان ابھی یہ اچھی لگ رہی ہے، کل کوئی اور اچھی لگ جائے گی. لیکن اللہ کے تو مختلف روپ ہیں نا. آج اس روپ سے لطف اندوز ہوئے، کل اللہ تعالیٰ کی کسی اور صفت سے لطف اندوز ہوں گے. تو دل انسانوں کے لیے موضوع نہیں ہے، یہ کہنا چاہ رہا ہوں. Your heart is not suitable for human love because your heart has a nature of changing. Every minute it's changing. It is suitable for divine love because God has unlimited manifestations of His unlimited attributes. So even if you keep moving from one to another, you're still loving God. But how can you love any human being with your heart? Because heart has a very, notorious cycle of change. When the heart has a very notorious cycle of the change, you will keep changing your wives and girlfriends. Therefore, it's not suitable. Your heart is not suitable for human love. Your heart has been designed to love God. Because, your heart goes through different seasons of manifestation, different seasons. And every single season of love that your heart has been atmosphered by nature, every single season is unique. It has to do with God's ability to shift from one parameter of His attribute to another one. تو اس کے موسم ہوتے ہیں دل کے. کبھی اس کے اوپر محبت کا غلبہ ہے، کبھی اس کے اوپر رحمت کا غلبہ ہے، اور کبھی اس کے اوپر جبر کا غلبہ ہے. کبھی وہ کسی کیفیت جذبات میں مشغول ہے، کبھی کسی اور کیفیت جذبے میں مشغول ہے. پھر اللہ کو بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ اب یہ اس کا جو قلب ہے اس وقت اس موسم میں جذبات میں سے گزر رہا ہے، پھر اسی سے الائن ہونے والی صفت کا وہ اظہار کرے گا. اسی لیے اس نے کہا کہ مومن کا قلب اللہ کی 2 انگلیوں کے بیچ میں ہے، یوں گھماتا رہے گا. TV, the place to